بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس میں حاضر خدمت ہے۔ آج کا موضوع ذرا ڈفرینٹ ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو کیوں حرام کر دیا، حرام قرار دے دیا۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں خواتین و حضرات کہ یہ سود جو ہے تینوں مذاہب میں، یہودیت میں، عیسائیت میں، اسلام میں حرام ہے۔ اور جتنے بھی مذاہب آئے ہیں اس میں سب سے پہلے توحید آتی ہے، پھر یہ سارے معاملات ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صبر کرو، صبر، شکر، پولائٹنس، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ سارے مذاہب کا حصہ ہیں۔ ہمیں کچھ زیادہ اس میں مشقت اس لیے کرنی پڑے گی کیونکہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، اور اس لیے ہمیں ہمارے ذمہ تبلیغ کا کام بھی ہے۔ تو سود اللہ تعالیٰ نے کیوں حرام کیا؟ سود اس لیے، بس پہلے میں کچھ اپنے لوگوں کی ذرا ریئیکشن بتا دوں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وہ آج کل تو بہت زیادہ ماڈرن زمانہ ہے، اس کے بغیر تو بینکنگ وغیرہ تو گزارا ہی نہیں ہو سکتا، اور بڑے بڑے کاروبار کیسے چلیں گے، بڑی بڑی چیزیں کیسے چلیں گی۔ تو مکہ اس وقت یہ بڑا چھوٹا سا تھا جی، سعودی عربیہ وغیرہ بڑا چھوٹا پینسولا تھا، اس وقت نہ کمپلیکیشن تھی نہ کوئی چیزیں تھیں، تو اس لیے یہ سارا اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں ساری آیات یہ دے دی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے، ہی از کل شیء قدیر، کل شیء علیم، عالم الغیب، کن فیکون، اس کا علم مکمل ہے، اور وہ تا قیامت تک رہے گا، تا قیامت تک رہے گا، ہر وقت رہے گا۔ اس کے لیے ہمیں there are no second thought about it، دوسری ہمارے ذہن میں کوئی چیز آنی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو سود اس لیے حرام کیا ہے کہ میرا یہ بندہ جسے میں نے اپنے ہاتھ سے خود بنایا ہے، جس کو انسان بولتے ہیں، حضرت آدم بولتے ہیں، اس کو میں نے علم دیا، اس کو میں نے ساری چیزیں سکھائیں، اس کے بعد اپنی روح پھونکی، پھر اس کو میں نے اپنا خلیفہ بنایا اور دنیا میں بھیجا اپنا خلیفہ بنا کے۔ تو یہ ایسا نہ کرے کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اور 2 کروڑ روپیہ کما کے تو آگے سے سود پہ قرضوں پہ قرضے لے اور اپنے پیسے کماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ یہ بندہ اپنے آپ کو حرکت میں لائے، صنعت و حرفت کرے، لوگوں کی خدمت کرے، کوئی سروسز دے، کوئی چیزیں بنائے، کچھ انوویشن کرے، کوئی ایجادات کرے، کچھ ہے کہ اس میں حرکت میں برکت ہے، حرکت کرنی چاہیے اس میں۔ اور بلکہ ایرسٹاٹل کو میں نے پہلے بھی شاید کسی بھی لوگ میں ذکر کیا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ بدبخت جو ہے اپنے پیسے کے اوپر یہ پیسہ کما کے بڑا خوش ہوتا ہے، حالانکہ یہ اس کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ کوئی کام کرے تو اس کو فائدہ پہنچے گا۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ حرکت کے لیے تھا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ بھی ہے کہ دولت ایک جگہ پہ مرتکز نہ ہو، یعنی اس کو ایک جگہ پہ اس کے انبار نہیں لگے رہنے چاہیے۔ تو آپ دیکھیں، آپ بینکس دیکھ لیں آپ کہ پورے پاکستان کا وہ سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں، اور آپ کے لیے اطلاع کلیئر کروں، وہ 46 ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں، ان کے مختلف دفتروں میں، مختلف شہروں میں وہ اکٹھا ہوتا ہے، اور 46 بینکوں میں اکٹھا ہوتا ہے، اور اس 46 بینکوں کے میکسیمم 8 سے 10 ڈائریکٹر ہوتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہوا کہ ٹریلین اینڈ ٹریلین آف روپیز آر گیدرڈ، کلیکٹڈ، اور اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ 460 بندے جو ہیں اس کے اوپر اس کے ڈیسیژن میکر ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے ہوتے ہیں جی؟ چلے فار ایگزامپل ابھی بینک کی مثال لے لیں، ان کے پاس سمجھ لیں 3 ٹریلین کا کیس آ گیا، 3 ٹریلین پیسہ ان کے پاس آ گیا۔ پھر یہ بدبخت اس 3 ٹریلین پیسے کو 10 گنا بڑھاتے ہیں، یعنی 3 ٹریلین کو 30 ٹریلین کریں گے۔ 30 ٹریلین کے اوپر 10 بندے ہوں گے، 10 بندوں کے اوپر ایک چیئرمین ہوگا۔ چیئرمین جو ہے اس کی گردن جو ہے وہ کسی پرائم منسٹر یا کسی اور بندے کے ہاتھ میں ہوگی، اور پھر وہ فیصلے یہ کریں گے کس بندے کو سود پہ پیسہ ہم نے قرض دینا ہے، کس بندے کو قرض نہیں دینا۔ تو اس طرح سے یہ میکسیمم ایک تو سرمایہ کو 3 گنا زیادہ بڑا کیا، وہ اس میں ایکسپینڈ ہوا، وہ سرمایہ جو ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ اور نمبر 2، ان کی مرضی ہوتی ہے جس کو دیں، اس کلائنٹ کو جو ہائیسٹ ان کو سود دے، اور اس کلائنٹ کو جو کسٹمر کو جس کی اسٹرینگتھ ہے، جو مالی طور پہ مضبوط ہے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے سود کو حرام کیا کہ بہت زیادہ ویلتھ اکٹھی ہو جائے گی، پھر کم سے کم لوگ اس کو کنٹرول کریں گے، اور جب کم سے کم کنٹرول کریں گے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، حبیب بینک لمیٹڈ کے پاس 3 ٹریلین روپیہ
ایک مطلب اکٹھا ہو گیا، اس 3 ٹریلین کو وہ 30 ٹریلین بناتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی پسند کے لوگوں کو دیتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ سود دیتے ہیں یا جن کی ورتھ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے جو 30 ٹریلین بناتے ہیں اس میں سے بھی میکسیمم جو ہے وہ 1 آدھ یا 1.5 ٹریلین وہ لوگوں کو لون دیتے ہیں، باقی سارا پیسہ جو ہے ان کے والٹس میں یا ان کی سیف میں یا ان کی تجوری میں بند رہتا ہے۔ جب یہ پیسہ بند رہتا ہے تو مارکیٹ میں پیسہ نہیں آتا تو بالکل وہاں پہ ایک بحران سا رجحان پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی میڈیم آف ایکسچینج تو ہماری پیپر کرنسی ہے نا، جو کہ اسلام میں ویسے ہی حرام ہے پیپر کرنسی، اسی وجہ سے ساری انفلیشن باقی چیزیں آ رہی ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سوچتے ہوئے کہ یہ ایک تو ارتکاز نہ ہو دولت کا، کم سے کم لوگ اس کو کنٹرول نہ کریں۔ اب یہ میرے پاس کافی فگرز ہیں، ایک مطلب منی میٹرز کے اوپر بڑی تفصیلی کتاب اس نے لکھی ہے کہ جب مطلب روم میں 2% لوگوں کے پاس ٹوٹل ویلتھ تھی تو اس وقت تباہ ہو گیا تھا روم۔ اس طرح سے باقی ملکوں میں کسی میں 3%، اس وقت بھی پاکستان کی 3% جو لوگ ہیں وہ 97% پوری دنیا کے، بلکہ پاکستان نہیں صرف پوری دنیا کے لوگ جو ہیں 3% سے بھی کم، یہ سرمایہ دار بینکرز یہ 97% آف دا ورلڈ ریسورسز کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اس کنٹرول کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ کارخانے بند ہوں گے، کاروبار تباہ ہوں گے، اور وہی لوگ پناہ جن کے پاس ویلتھ ہے اور ویلتھ کے اوپر وہ کمائی کرتے چلے جا رہے ہیں، دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر رہے ہیں، فکس انٹرسٹ کما رہے ہیں، انکم لے رہے ہیں، اور ہاتھ سے ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی انوویشن نہیں۔ تو یہ میری گزارشات ہیں کچھ۔ میرا خیال ہے کہ مکہ کے لوگوں کو آپ نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے، وہ بڑے ہی فرما بردار لوگ تھے، وہ صرف نبی قرآن کریم کی جو بھی آیات آئی ہیں، 5 آیات آئی ہیں سورہ بقرہ میں، جس میں اللہ نے کہا سود حرام ہے، سود میں جو جائے گا وہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرے گا، وہ انہوں نے منع اس پہ فرما برداری کی ہے، عمل کیا ہے، تو وہ خوشحال رہے ہیں۔ اب ہم نے اس کی تعویلیں نکال کے اللہ کے احکامات کو بالکل بلر کر دیا ہے، مبہم کر دیا ہے، بیڑا غرق کر دیا ہے، اور اس طرح سے جس طرح انڈیا کے یہودیوں نے کیا تھا تعویلات کر کر کے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یوم السبت کے دن مچھلی کا شکار منع کیا تھا تو پھر ان کو بعد میں نافرمانی کی پاداش میں بندر بنا دیا گیا تھا۔ میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ خدا را اللہ کی طرف رجوع کریں، سچ بولیں، حلال روزی کمائیں، وعدے کا پاس کریں، جھگڑے سے پرہیز کریں، اور صحیح کلین کاروبار کریں۔ بہت بہت مہربانی، شکریہ، السلام علیکم۔